السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چٹکی جائفل آپ کی یاداشت کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے اور آپ کی یاداشت کو نہ صرف بہتر بنائے گی بلکہ اس کو شاندار بنا سکتی ہے۔ خاص طور پر میرے وہ سامعین ناظرین جو سٹوڈنٹس ہیں یا دماغی کام سے منسلک ہیں یا وہ بزرگ بوڑھے عمر دراز لوگ کہ جو 60 سے اوپر کے ہیں اور ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں، اکثر وہ دوستوں اور عزیزوں کے نام تک بھول جاتے ہیں اور ان کو الزائمر کی بیماری ہے۔ ناظرین کرام، قدرت نے جائفل کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے دماغ کی صحت کچھ ہی دنوں میں بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ دوبارہ سے وہی جوانی والی یاداشت پا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو ایک تو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی اور ویڈیو میں بتائے گئے جو طریقے ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، تو آپ کی یاداشت ونس فار آل بالکل بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی پرانی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اور کامنٹس میں اپنے جو آراء ہیں ان کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ناظرین کرام، بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بیماری دنیا میں اس وقت تک کوئی بھی نہیں آتی جب تک کہ اس کا علاج موجود نہ ہو۔ اب یہ دنیا والوں پر ہے، یہ جو حکیم، یہ جو سائنسدان، یہ جو جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، یہ ان تک ہے کہ وہ بیماریوں کا علاج کتنی جلدی دریافت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پرانا دور ہو، حکماء کا دور ہو یا آج کی سائنسی طبی تحقیق، جائفل کے والے سے آپ کو ایک چیز ضرور ملتی ہے کہ یہ دماغی کمزوریوں کا علاج قرار پاتی رہی ہے ہر دور میں۔ چاہے وہ بادشاہوں کا دور ہو جو اپنے دشمنوں کو زہر کرنے کے نترے منصوبے تراشتے تھے، اور پھر حکماء کے بورڈز بیٹھتے تھے اور ایسی ادویات تیار کی جاتی تھی کہ جن سے ان منصوبہ سازوں کے دماغ تیز ہو سکیں جو جنگی منصوبے یا جو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبے بناتے تھے۔ تو ناظرین کرام، حکماء کا اس وقت صرف یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ایسی جڑی بوٹیاں تلاش کریں، ایسی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کریں کہ جو دماغ کے امراض ختم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ ناظرین کرام، پرانی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں اگر آپ، تو ان میں جائفل کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ جائفل کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے دماغی امراض کے حوالے سے، چاہے آپ کے دماغ سے جڑے دیگر جسمانی مسائل ہوں جن میں مردانہ کمزوری، جن میں آپ کے معدے اور گٹس کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، وہ تمام کا تمام جائفل کے اندر قدرت نے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اتنی خصوصیات رکھتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ضرور اس پہ بات کریں گے کہ اور فوکس ہمارا جو ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کی یاداشت کو کیسے بہتر بنایا جا سکے جائفل کی مدد سے۔ یعنی ایک چٹکی جائفل روزانہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی یاداشت کیسے بہتر ہوگی، یہ آج ملین ڈالر کوسچن ہم ضرور اٹھائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے آپ نے، اور ویڈیو میں جو طریقہ استعمال ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور ایک غلطی اکثر ہو جاتی ہے اس نسخے کو تیار کرنے میں، وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی تاکہ اس پورے کے پورے نسخے کا آپ پورے جو کما حق فائدہ ہے وہ اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جائفل کے اندر 3-4 ایسے کمپاؤنڈز ہیں کہ جن میں قدرت نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کے تمام جتنے کنیکشنز ہیں آپ کے جسم کے ساتھ ان کو بحال کر دیتے ہیں، اور پھر دماغ کے ساتھ جتنے بھی جسمانی اعضاء ہیں ان کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اٹ سیلف اگر دماغ کی بات کی جائے تو دماغ بھی آپ کے جسم کا ایک وائٹل آرگن ہوتا ہے۔ جائفل کے اندر مائرسٹسن نامی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کے جو آکسیڈیٹو سٹریس ہوتی ہے اس کو کم کر رہا ہوتا ہے، آپ کی دماغ کے جو یاداشت والے خانے ہیں ان کی کارکردگی بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، آپ اکثر دوستوں کے نام تک بھول جاتے ہیں اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بزرگ حضرات اپنی اینکیں رکھ کر بھول جاتے ہیں، اپنی کئی ایسی ان کی جو بیش قیمت چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ کر بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا پریشانی کے عالم میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ خدا جانے کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، جائفل کے اندر ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے سیفرول کہا جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق بھی آپ کی دماغی صحت کے ساتھ ہے، اور آپ روز بروز جتنی باتیں کرتے ہیں یا جتنی نئی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے آئیڈیاز کہاں سے فلوٹ ہوتے ہیں، یہ سیفرول جو ہوتا ہے اس میں ممد و معاون ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایلیمسن جسے کہتے ہیں ناظرین کا، وہ آپ کی
جو پورا جو نروس سسٹم ہے، جو آپ کے دماغ سے پورے کے پورے جسم تک جتنا بھی جو نرو فلو ہے وہ اس کو تیز کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ 3 جو آج کے ہمارے جو کمپاؤنڈ ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں. اور جائفل کے اندر یہ بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں. صرف طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو لیا کیسے جائے. ناظرین کرام، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کا جو لینے کا طریقہ کار ہے، جو اس نسخے کا جو مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس دوا کو لینا کیسے ہے. آپ نے اس دوا کو دودھ کے ساتھ لینا ہے. جو پاؤڈر بنا رہے ہیں آپ، پاؤڈر بنانے کا آپ کو میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اس جائفل کے اندر بیج ہوتا ہے، اس کا پورا جو خول ہوتا ہے باہر والا یہ سخت ہوتا ہے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. جیسے پی نٹس یا مونگ پھلی کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، اسی طرح جائفل کے اندر بھی بیج موجود ہوتا ہے. اس بیج کو آپ نے کدو کش کر لینا ہے، یا ہاون دستے میں ڈال کر اس کو باریک صفوف بنا لیں، خشک کر لیں یہ سارے کا سارا کام کرنے سے پہلے، تاکہ وہ صفوف ٹھیک سے بن سکے. صفوف کو آپ نے کسی ایئر ٹائٹ باٹل میں ضرور محفوظ کرنا ہے. اور یہی ایک آج کا مین پوائنٹ ہے پوری کے پورے نسخے میں، کہ اگر آپ کے جو ڈبیا جو ہوگی یا جو باٹل ہوگی وہ ایئر ٹائٹ نہیں ہوگی تو اس کے اندر جب نمی چلی جائے گی تو پھر جائفل کا پورا جو اثر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. پھر آپ چاہے 15 دن لیں جائفل کو استعمال کرتے رہیں یا 20 دن کرتے رہیں، آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو جو غلطی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جائفل کو محفوظ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا جو دوا ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ نے یہ کام کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ رات کو 1 گلاس دودھ کے ساتھ 1 چٹکی جائفل کی، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی. یہ آپ کے تمام مسائل 15 سے 20 دن کے اندر حل کر رہی ہوگی. خاص طور پہ وہ بزرگ حضرات جو اپنی اینکیں، اپنی چابیاں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور پھر ایک تشویش کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت راحت کا سامان ہے اس پورے کے پورے نسخے میں. اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جنہوں نے ایگزامز دینے ہیں، یا ان لائرز کے لیے بھی جنہوں نے کل جا کر جج کے سامنے آرگیومنٹ کرنے ہیں اور اپنا کیس جیتنا ہے. ناظرین کرام، یہ ایک پوری ایک ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس نسخے کو کس طریقے سے استعمال کر کے اپنی دماغی صحت کو محفوظ بناتے ہیں. بچوں کو روکیے، بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. خواتین جو حاملہ ہیں یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، وہ اپنے معالج کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ کوئی دماغی امراض کی اور کوئی دوائیں لے رہے ہیں تو وہ پھر اپنے معالج کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کیجئے. اس کے بعد یہ نسخہ ٹرائی کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجئے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.